اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جتنے بھی احباب میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تھوڑی سی فضیلت بیان کروں گا۔ ایک تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایسی سورت ہے کہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ جب صبح کی نماز ہو یا ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء، ابھی پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں کلمہ گو، نماز کے اندر بیک وقت یہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور پوری دنیا نماز کے اندر لازمی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس میں سورہ فاتحہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی کسی مرض میں یا کوئی سر درد ہے یا کوئی دم ڈالنا ہے تو سورہ فاتحہ لازمی پڑھنا پڑتی ہے۔ اللہ پاک کا کلام ہے یہ، اس میں کوئی شک ہے نہیں۔ سورہ فاتحہ میں یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں کوئی چیز اور رب سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو دعا میں سب سے پہلے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ جو ڈائریکٹ دعا کرتے ہیں، کچھ درود شریف پڑھ کے مانگنے لگ جاتے ہیں، اے اللہ تو دے دے، تو دے دے، تو ڈائریکٹ ہم کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی ہاں مجھے یہ کام ہے، بھائی میں اس لیے آیا ہوں۔ جب بھی کوئی کام ہو، ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے، کسی کو کی آگے شیئر کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس سے سلام کریں گے، حال احوال پوچھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہی وہ ہم کام بتائیں گے بھی میں اس کام کے لیے آیا ہوں۔ تو دعا میں جو ہے نا، آج سے اس میں دعا کی بات کر دوں کہ دعا میں ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کے ولیوں کا کام ہے، صحابہ کرام کا کام تھا، اور آج بھی جو اللہ کے ولی ہیں درگاہوں میں چلے جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ، سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھتے ہیں۔ اگر نہیں تو آج ہمارا معمول یہ ہے کہ اگر کسی ختم شریف میں بیٹھے ہیں تو ختم شریف میں یہ ہے کہ بھئی اول آخر یا درود شریف اور سورہ فاتحہ 3 بار کوئی شریف پڑھ لے۔ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ اس میں آدھی صورت میں توحید ہے اور آدھی میں رسالت بھی ہے اور ولایت بھی۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ کیسے کہ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تیرے لیے، مطلب کہ میں اللہ کے لیے ہیں تو میں یہ لفظ تب استعمال کروں گا جب میں کسی محفل میں بیٹھا ہوں یا کسی کے سامنے بات کر رہا ہوں، تو پھر یہ بھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایسے بولتے۔ جب میں ابھی خود بات کر رہا ہوں، ابھی نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں بھی پہلے میں یعنی توحید بیان کر رہا ہوں میں، تو میں تو ایسے کروں، ایسے کہوں گا کہ بھئی جتنی تعریفیں ہیں تیرے لیے ہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب بھی تو ہے، مالک تو ہے، خالق تو ہے، الرحمن الرحیم، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، مہربان بھی تو ہے، رحم کرنے والا بھی تو ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ توحید ہے۔ مالک یوم الدین، اور مالک بھی تو ہے، اور یوم الدین، یوم دن کو کہتے ہیں، دین، مالک بھی تو ہے، اس دن کا بھی مالک تو ہے، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ اس دن کا بھی مالک وہی ہے، اس دن کا بھی مالک وہی ہے۔ جتنے بھی قیامت تک جتنے دن آئیں گے یا گزر گئے، ہر دن کا مالک ہی وہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں،
اور پتہ لگا کہ ہم مدد کیسے مدد، وہ مدد کون سی ہے جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں، اس کو تو ہم نے نہیں دیکھا، رب کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے تو دیکھا ہے تو حضور کو دیکھا۔ تو پتہ چلا یہ تفسیر پڑھ کے اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے، اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو پتہ چلا کہ مدد اس کی کون سی ہے، عبادت اس کی کون سی ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد اس سے کیسے مانگتے ہیں؟ مدد یہ ہے کہ ہم اگر دعا کرتے ہیں، مدد کوئی ہمارا کام مشکل ہے وہ حل ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ لازمی سی بات ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آتا ہے، کوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی مدد، اس کی رحمت، اس کی ہر چیز کملی والے حضور علیہ السلام ہیں، جو سب سے بڑی ہستی ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضور کی ذات ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی ہستی ہے اس پوری دنیا میں تو وہ ہے ماں اور باپ کی۔ تو مدد تو اس کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اللہ کو ہمیں تو حضور نے بتایا کہ اللہ تو وہ ہے، وہ اللہ ہے، اس کو مانو، عبادت اس کی کرو۔ ہمیں حضور نے بتایا، کلمہ ہمیں حضور نے سکھایا بتایا، ٹھیک ہے، نماز ہمیں حضور نے بتائی ایسے پڑھنی ہے، ہر چیز قرآن ہمیں حضور نے بتایا کہ بھی ایسے پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام تک پہنچا، صحابہ کرام سے واسطوں کے واسطے آج ہم جو پڑھتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بات بہت لمبی ہو جائے گی، بہرحال سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر آیت پہ آیت شروع ہوتی ہے، یہ تو میں سورہ فاتح کی بات کر رہا ہوں کہ آدھی توحید ہے، آدھی رسالت اور ولایت ہے، پر اگر سوچا جائے تو الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے وہ توحید ہے، جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہ ہے رسالت، کیونکہ رسالت کے بغیر توحید نامکمل ہے۔ یہ تو ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ رب کہاں ہے، حضور نے بتایا تو پتہ چلا کہ رسالت کے بغیر توحید نامکمل ہے اور ولایت کے بغیر رسالت نامکمل ہے۔ تو ہمیں تین چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے، تین چیزوں کو ماننا چاہیے، ایک ہے توحید، دوسری رسالت، تیسری ولایت، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابھی ہم نے اس کی تعریف کی ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے، مالک تو، خالق تو، عبادت تیری، مدد تیری، ہر دن کا مالک بھی تو، خالق بھی تو، اعلیٰ بھی تو، بادشاہ بھی تو، پورے اس جہان کا بھی مالک ہے، اس جہان کا بھی مالک ہے۔ تو رب پھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے اتنی، اس نے اتنی توحید بیان کی، اتنا مجھے یاد کیا، یہی ہے تو ہے میرا بندہ۔ پھر فخر سے کہتا ہے کہ دیکھو فرشتوں، اے میرے ملائکہ دیکھو، کل تک تم کہتے تھے کہ یہ بنی آدم کو کیوں پیدا کر رہے ہو، دیکھو میرا بندہ میرے گھر میں آ کے بھائی میرے گھر میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں یہ مجھے میری توحید بیان کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، مجھے اعلیٰ بول رہا ہے، مجھے بول رہا ہے یہ تو رحمان ہے، رحیم بھی تو ہے، مالک بھی تو۔ اب دیکھو، اب جب رب خوش ہوتا ہے کہ بھئی اس نے مجھے یاد کیا تو رب کیا کہتا ہے، اب مانگ، کیا مانگتے ہو، اب مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو پھر جب بندہ مانگتا ہے تو کیا مانگتا ہے، کوئی گاڑی مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی یا اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے تو دنیا دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ چیز چاہیے، ہزاروں فرمائشیں ہیں۔ پر اللہ کے ولیوں کا طریقہ کیا تھا کہ جب اللہ کے ولی دعا مانگتے تو کیا مانگتے ہیں، جب انہوں نے دعا پڑھی ہوگی، یہی سورہ فاتحہ تو صحابہ نے بھی پڑھی ہے، ولیوں نے بھی پڑھی ہے، تو کیسے پڑھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ تو ابھی صحابہ کرام کا سیدھا راستہ کون سا تھا، کہاں جا کے ختم ہوتا تھا، حضور کے پاس۔ ولیوں کا راستہ کون سا، کہاں ختم ہوتا ہے، حضور کے پاس۔ ہمارا راستہ کہاں ختم ہوتا ہے، ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم یہاں سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر کون سا راستہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ پھر رب کہتا ہے کہ بھئی ہاں ابھی مانگ، کیا مانگ، تو سیدھے راستے پر چلا، پھر آواز آتی ہے کون سے راستے پر، پھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستوں پر چلا کہ جن پر تیرا خاص انعام ہے اور فضل ہے۔ تو وہ کون ہیں، انعمت علیہم غیر
مغضوبی تو بعد کی بات ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہیں صحابہ کرام، وہ ہیں اللہ کے ولی، وہ ہیں حضرت مولا علی، وہ ہیں حسن و حسین، وہ ہیں پنجتن پاک، ان کے راستوں پر چلا جن پر تیرا خاص اور خاص انعام ہے، فضل ہے، کرم ہے، ان کے راستے پر چلا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں آخر میں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا۔ یہ آیت، آخری آیت پڑھتے ہوئے بھی مجھے بھی ابھی بڑا، جب میں بیان کرتا ہوں ویسے تو پڑھ لیتا ہوں نماز میں، تھوڑی سی میرا بدن بھی ہلتا ہے، تو پھر جب میں کوئی بیان کر رہا ہوتا ہوں تو میرا بدن بھی ساتھ نہیں دیتا، زبان بھی ساتھ نہیں دیتی کہ میں ابھی کیسے کہوں کہ اے اللہ مجھے ان کے راستوں پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہے۔ تو جب یہی آیت حضور نے پڑھی ہوگی تو پھر کیسے پڑھی ہوگی؟ ہم تو پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستوں پر نہ چلا، میں آخری بار ان کے راستوں پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہے۔ پر جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں آخری، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستوں پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہے، تو پھر میرے منہ سے بے اختیار نکل پڑتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ان کو بھی ہدایت دے، جو ایک ہے امت اجابت، ایک ہے امت دعوت۔ امت اجابت تو ہم ہیں کہ ہم نے دل و جان سے اے اللہ قبول کیا کلمہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، حضور کو مانتے ہیں، حسن حسین کو مانتے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، ہر چیز کو، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، کتب سماویہ کو مانتے ہیں۔ تو ایک امت ہے وہ جن کو حضور نے دعوت دی تھی کہ بھئی اس رب کو مانو، کلمہ پڑھو، اللہ ایک ہے، چھوڑ دو بت پرستی، چھوڑ دو آتش پرستی، یہ سارے برے کام چھوڑ دو، چاند کی پوجا، سورج کی پوجا، دریا کی پوجا، یہ چھوڑ دو۔ تو وہ ہے امت دعوت۔ تو ہم تو امت دعوت جو ہے حضور نے محنت کر 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 کے ایک ایک کو کلمہ پڑھایا محنت سے، اور ہم اپنی دعاؤں میں علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بھی میرا ایک میسج ہے آخری کہ اللہ کے واسطے جب بھی دعا کرو، کہیں محفل میں، کہیں بھی ختم میں، یا کوئی جمعہ کی نماز کے بعد جب بھی دعا کرو تو ایسے کہو، ایسے مت کہو کہ بھئی جو کافر ہیں ان کو یا اللہ تو نیست و نابود کر دے۔ کیوں نیست و نابود کر دے؟ ہم تو ایسے دعا کرتے ہیں جیسے ہمیں سبق ملا ہے کہ اے اللہ ان لوگوں کو جو کافر ہیں، جو ہندو ہیں، اے اللہ ان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت نصیب فرما، کیونکہ ہدایت نصیب ہوگی، توفیق ہوگی تو پھر وہ کلمہ بھی پڑھ لیں گے۔ اے اللہ تو ہدایت دے۔ اتنے سارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ نہیں، نیست و نابود نہیں، ہدایت کی دعا کر دو۔ شاید آپ دعا کر رہے ہوں گے اور ایک چھوٹا سا بچہ ننھا سا منا بیٹھا ہوگا، اس نے آمین کہی ہوگی، شاید اس کی آمین کی وجہ سے ان کو بھئی ہدایت مل سکتی ہے، وہ کلمہ پڑھ بھی سکتا ہے۔ اور اگر ایک شخص نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہماری اس دعا سے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ جان بھی اچھا کر دے گا، وہ جان بھی اچھا کر دے گا۔ جیسے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 40 بندوں کو، کافروں کو واصل جہنم کر کے آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج 40 بندوں کو واصل جہنم کر کے آیا ہوں۔ تو حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ میں انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، پر تھوڑا سا میں حوالہ دے دیتا ہوں، تھوڑی سی بات میں کرتا چلوں میں کہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ اے علی تیرے لیے یہ 40 بندے اتنی بڑی بات نہیں، اگر تو چاہے تو پورا لشکر تو الٹ دے، پر اگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ان کو کلمہ پڑھا دیا ہوتا تو کل میں جب جنت میں جاتا تو ان کو بھی ساتھ لے کے جاتا میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔